بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مسائل سے، روزے کے مسائل سے جو ویڈیوز بن رہی ہیں، 2-3 ویڈیوز کل بن چکی ہیں، اور آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ سحری کے مسائل ہیں، افطار کے مسائل ہیں، دعائیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اذان ہو جاتی ہے تو اس ٹائم ہم کھا پی سکتے ہیں نہیں، اس کا مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کے 2-3 اور مسائل ہیں، تو وہ پوری ویڈیو آج کی ویڈیو میں وہ سارے مسائل جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تراویح کے جو مسائل ہوں گے وہ میں بتا دوں گا، اور ایک اور ہوں گے کوئی، تو پھر یہ پورے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی کوشچن ہو، کوئی پوچھنا ہو، تو آپ لوگ کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو وہاں پہ میں اس کا آنسر کر دوں گا۔ آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ احترام رمضان سب سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ رمضان کا جو ہے وہ ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دیا ہے کہ جس کے اندر ہم ڈبل ثواب کما سکتے ہیں، اور سب سے مین چیز کے اندر شیطان بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شیطان گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے شیطان جو سارے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا اس رمضان میں ہر چیز کرنے کا دل بھی کرتا ہے، نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، ذکر کرنے کا بھی دل کرتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے اس کے اندر بیمار، مسافر، حیض و نفاس۔ بیمار ہو، مسافر ہو، نفاس کا مسئلہ ہو جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا حیض کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، جن کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کریں، کسی کے سامنے مت کھائیں، اور ایسی جگہ پہ کھائیں جہاں پہ کوئی نہ ہو، تاکہ جس کا روزہ ہے اس کو پرابلم نہ ہو۔ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے، ٹھیک ہے، یا حیض ختم ہو، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اب کسی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حائضہ تھی عورت، ٹھیک ہے، اور اس کا ختم ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر روزے کا وقت نکل چکا ہے اور اس کا حائضہ جو حیض تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ روزہ تو نہیں کر سکتی، لیکن وہ کھائے گی پیے گی نہیں، ٹھیک ہے، جس طرح باقی روزے دار ہیں ویسے ہی وہ بھی رہے گی۔ یہ نہیں کہ وہ کھانے پینے کے لیے اپنا بیٹھ جائے، اور وہ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پہلے سے ہی جس کے لیے چل رہے ہیں وہ کھا پی بھی سکتی ہے، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ پھر اندر جا کے کہیں کھائے جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اچھا، مذکورہ عذروں میں سے کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکا تو بعد میں جب عذر جاتا رہے تو جلد روزہ قضا کر لینا چاہیے۔ یعنی جن کے روزے رہ جاتے ہیں رمضان میں، کسی کی وجہ، مسافر ہو، بیمار ہو، یا عورتوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں اگر کسی کا بھی کوئی روزہ رہ جاتا ہے تو اس کی قضا جلدی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر لمبا لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور روز بھی رکھ سکتے ہیں، قضا روز بھی کر سکتے ہیں، ایک ایک دو دو کر کے بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ لیکن جو رمضان کے بعد شوال کے روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے روزوں کی قضا پوری کرے گا، پھر شوال کے روزے رکھے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا فدیہ۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، 2 مسئلے تھے اس کے اندر، حائضہ عورت کے لیے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا۔ فدیے کا کیا مسئلہ ہے؟ جو ہم فطرانہ وغیرہ فدیہ دیتے ہیں، اس کے 1-2 مسئلے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جو شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، اس میں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یہ لوگ کہتے ہیں نا یار میں تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں یار فدیہ دے دو میرا، اگلے سال میں دوبارہ وہ فدیہ دے دو میرا، تو میں تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ بھائی فدیہ اس انسان کا ہوتا ہے کہ جو زندگی بھر اب روزے رکھ ہی نہیں سکتا، فدیہ اس کا ہوتا ہے۔ اور جو شخص ابھی بیمار ہے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، میڈیسن وغیرہ کھائے گا، تو اپنے روزوں کی قضا کرے گا، اس کا پھر فدیہ نہیں ہوتا ہے۔ فدیہ سے اس کا ہوتا ہے جو اب آگے زندگی میں کبھی روزے رکھ ہی نہیں سکتا، وہ اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اپنی زندگی میں روزے نہیں رکھ سکے گا، تو اس کے لیے فدیہ ہوتا ہے۔ یا اتنا بیمار ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے، تو وہ روزے نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی رقم دے دے۔ یعنی جو صدقہ فطر ہوتا ہے نا، اس دفعہ کا صدقہ فطر میں خاص سے 320-30 روپے ہے شاید، جو سب سے کم ہے، تو یہ فدیہ ہو گیا ایک ٹائم کا۔ یا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا کھانا کھلا دے، یا فطرانے کے بدلے جو پیسے ہوتے ہیں وہ کسی کو دے دے، ٹھیک ہے، یا اس کا راشن لے کے بھی دے سکتا ہے، پیسے بھی دے سکتا ہے، یا اس کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ 3 صورتیں شریعت میں اس کو فدیہ کہتے ہیں، اور یہ فدیہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مسکینوں میں تقسیم کر دے تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک دن کا روزہ ہے، اس نے فدیہ اگر ایک دن کا نہیں، سوری، اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو ایک مسکین کو اس نے دے دیا 150 روپے، کو 150 روپے دے دیا، تقسیم کر دیا، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، نیز پھر اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے تندرست ہو گیا، اب وہی بات جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی ہے کہ اگر ابھی تو وہ بیمار تھا، اس نے فدیہ دے دیا، اور پھر بعد میں دوبارہ تندرست ہو گیا، اس میں طاقت آ گئی، تو سب روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی، اس کو پھر روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور جو فدیہ دیا تھا اس کا ثواب الگ ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ فدیہ صرف اس انسان کا ہوتا ہے کہ جو کبھی روزے رکھ ہی نہیں سکتا زندگی میں،
صرف اس انسان کا ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے ہو، کمزوری کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا فدیہ جاتا ہے۔ لیکن جو صرف وقتی طور پہ بیمار ہوا، کرونا کسی کو ہو گیا، تو وہ تو 20 دن 25 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تندرست بھی ہو جائے گا، صحت بھی صحیح ہو جائے گی، تو وہ روزوں کی قضا کرے گا، اس کا پھر وہ فدیہ نہیں دے گا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تمام روزوں کا فدیہ رمضان المبارک کے شروع میں یا آخر میں حساب کر کے دیا جائے، شروع میں یا آخر میں حساب کر لے کتنا بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دے دے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ ادا نہیں کر سکتا۔ رمضان کے شروع میں دے دے، یعنی روزے شروع ہو جائیں پھر اس کے بعد حساب کر لے، یا آخر میں کر کے حساب دے دے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ابھی تو رمضان ہی شروع نہیں ہوا، شعبان کا مہینہ چل رہا ہو پہلی فدیہ دے کے بیٹھ گیا، اس طرح نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ، عشر وغیرہ صدقات واجبہ کی طرح فدیہ بھی مستحق زکوٰۃ کو دینا ضروری ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اسی کے اوپر فدیہ بھی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے۔ مالدار کو فدیہ دینا یا روزے رکھوانے سے فدیہ ادا نہیں ہوگا، اسی طرح جس کو روزے رکھوا رہے ہیں تو وہ بھی مستحق ہی ہو۔ بعض لوگ فدیہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو روزے رکھوا دیے جائیں تو فدیہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ وہ مستحق زکوٰۃ نہ ہو، یہ درست نہیں ہے، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے فدیہ بھی اسی کے اوپر ہی ہے، اسی کو روزے رکھوائیں، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ یہ تو ہو گیا فدیہ سے مسائل۔ اب سحری کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت ثواب ہے، یعنی اگر سحری جو ہے ہماری ادھر لاہور کے حساب سے بتا رہا ہوں 4:40 پہ اگر سحری ختم ہوگی نا تو وہ 4 بجے اٹھ کے اگر سحری کھا رہا ہے نا تو اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مستحب عمل بھی ہے اور زیادہ ثواب بھی اسی کے اندر ہی ہے، مسنون بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سحری میں کھانا مسنون بھی ہے، سحری میں کھانا ثواب بھی ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، یعنی آدھی رات کے بعد سے 1-2 بجے کے بعد جب بھی کھا لے گا اس کی یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کھائے گا تو سحری تو ہو جائے گی لیکن وہ سنت عمل نہیں ہوگا۔ لیکن بالکل آخری شب میں کھانا افضل ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر 4:45 سحری بند ہو رہی ہے تو 5 بجے اگر وہ کھاتا ہے 4 بجے تو وہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر نصف رات کے بعد اگر وہ کبھی بھی کھا لیتا ہے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ روزے رکھنے کے لیے سحری کھانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کھا لے گا تو اچھی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سحری میں کھایا کرو تو کھایا کرو پھر، ٹھیک ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کھائیں لیکن کھایا کریں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر سحری کھائے روزہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے، نیز اگر کسی شخص کی آنکھ طلوع صبح صادق کے بعد کھلی تو اس کے لیے بھی نیت کر لینا، اگر کسی نے سحری نہیں کی، آنکھ نہیں کھلی اور وہ بعد میں اٹھ رہا ہے تو اس ٹائم بھی وہ نیت کر لے، اس کا روزہ۔ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا، پرسوں ویڈیو میں بتایا، اگر کسی نے نیت نہیں کی روزے کی اور وہ بھول گیا تو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے، یعنی اگر زوال کا وقت آج کل 12:10 پہ یا 12 بجے ہو رہا ہے تقریباً، مجھے پکا نہیں ہے لیکن یہی ٹائمنگ ہی ہے، آگے پیچھے 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن بتا رہا ہوں، اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے 10:30 بجے سے پہلے پہلے، یعنی 10-10:30 سے پہلے پہلے اگر کسی نے نیت کر لی روزے کی، جس نے اگر صبح سحری کے ٹائم پہ نہیں کی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اگر اس کے بعد کرتا تو پھر نہیں۔ اچھا، صرف اسی وجہ سے روزہ چھوڑنا کہ سحری کے وقت بیداری نہیں ہوئی تو سخت گناہ اور بے ہمتی کی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یار میں تو سحری نہیں کیا، میں کیسے روزہ پورا کروں گا، تو چھوڑو میں روزہ ہی نہیں رکھ رہا، تو یہ گناہ ہے، ایسا نہ کرے۔ اگر مؤذن نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹائم کا اصل چیز ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اذان نہیں ہوتی ہے، جو مؤذن دیتا ہے نا وہ بھی کھا پی کے اپنا فارغ ہو کے پھر اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح افطاری کا جب ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی اگر ٹائم ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا تو آپ روزہ کھول لیں، ٹائم اپنا دیکھ لیں کہ کیا ٹائمنگ ہوتی ہے، یعنی اگر 6:45 پہ اگر افطاری کا ٹائم لکھا ہوا ہے تو آپ 1 منٹ اوپر لے لیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ جی غروب ہو گیا، 1-1.5 منٹ اوپر لے لیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 5 منٹ تک اب اذان کی آواز ہی نہیں آ رہی تو 5 منٹ ہو گئے روزہ ہی نہیں کھو رہے، وہ تو خود بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے مؤذن جو ہوتا ہے۔ اسی طرح سحری میں بھی جو ہے وہ بھی خود کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ، تو اس لیے وقت کو دیکھ کے سحری بند کیا کریں، اذان کے اوپر مت جایا کریں، اذان تو وہ تو 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو اگر آپ اذان کو دیکھ کے بیٹھے رہیں گے تو وہ 5 منٹ اگر اس نے لیٹ تو آپ تو ٹائم تو نکل گیا اور آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا اس طرح، تو وقت سے پہلے 5-10 منٹ پہلے کھا کے فارغ ہو جایا کریں۔ اچھا، اذان فجر شروع ہونے کے بعد کھانا پینا، اب اس کے مسئلے میں آپ کو بتا دوں۔ سحری کا آخری وقت صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے، لہٰذا صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے، یعنی 5-10 منٹ پہلے چھوڑ دیں، اذان ہونے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، جو بات ابھی میں نے آپ کو کی وہی بات آ گئی، کیونکہ اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک صبح کی اذان نہ ہو جائے کھانا پینا درست ہے، ان کی بات غلط ہے، وہ اپنا روزہ ضائع کر رہے ہیں، وقت کو دیکھا کریں، اذان کو نہ دیکھا کریں۔ بعض لوگ اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اذان تک کھانا پینا جائز ہے، یعنی جب تک اذان ہو رہی ہے تو کھا پی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب اذان ختم ہو جائے گی، اینڈ ہوگی، پھر ہم کھانا پینا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ہاتھ میں پیالہ ہو اور اذان ہو جائے تو پانی پی لے، اس روایت سے استدلال بالکل غلط ہے۔ اب
اسی لیے تو کہتا ہوں کہ بھائی مفتیان سے علماء سے پوچھا کریں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اپنے تکے مت لڑایا کریں، گوگل پہ سرچیں مت کیا کریں، کنفیوز ہو جائیں گے، اپنے روزے ضائع کر دیں گے۔ محدثین نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں، مثلا اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے جو کہ اذان فجر نہیں ہوتی تھی بلکہ صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، وہ صبح صادق سے پہلے اذان ہوتی تھی حضرت بلال کی اذان، اور اس کا مقصد سونے والوں کو جگانا ہوتا تھا۔ آپ اس کو تہجد کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں، صبح صادق سے پہلے کی اذان جو ہوتی تھی، جو حرم میں بھی میرے خیال سے ہوتی ہے، صبح تہجد کی اذان جو ہے نا وہ میرے خیال سے دیتے ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں اذان سے، اس کی اذان سن کے۔ میرا خیال ہے کہ ہوتی ہے حرم میں، اگر نہیں ہوتی تو آپ میری اصلاح کر دیجیے گا۔ سونے والوں کو جگانا ہوتا ہے، نیز اس روایت میں روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد عام دنوں میں کھانا پینا مراد ہو، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال صبح صادق ہونے کے بعد کھانا پینا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، عام طور پر چونکہ اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مناسب اور احتیاط یہ ہے کہ صبح صادق انتہاء سحر سے 5 منٹ قبل 5-10 منٹ پہلے آپ اس کو ختم کر دیں، اور کیلنڈر پہ وقت لکھا ہوتا ہے، آپ اس وقت سے 5 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا، برش وغیرہ، پانی وغیرہ پینا ہے، جو بھی چیز ہے آپ کر کے اس کو فری ہو جائیں، وہ سب سے اچھی چیز ہے، نہ کہ آپ آخری وقت ہے اس کو لے کے بیٹھے رہیں اور کہ اچھا ابھی 30 سیکنڈ ہے اور میں پانی پی لوں بس۔ تو بھائی یہ احتیاط میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا، پرسوں ویڈیو میں کہا تھا، احتیاط ہمیشہ کیا کریں، وہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی سے آپ کے روزے ضائع ہو جائیں گے، اور یہ فرض روزے ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں کہ انسان کہہ رہے نفلی روزہ تھا، کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئے اذان فجر کے بعد کھانے پینے کا جو بھی تھا، سحری کے بھی ہو گئے، اب ہے افطاری کا۔ سورج غروب ہو جانے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا اور پھر بھی لے کے بیٹھے ہوئے کہ اذان نہیں ہو رہی ہے، ادھر مؤذن صاحب اپنا کھا رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، اور وہ اذان 5 منٹ لیٹ دے دیتے ہیں، تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کریں، روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنی چاہیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ جو بات ابھی میں نے آپ کو کی ہے کہ اگر 6:45 پہ روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ اس کے بعد 47 منٹ تک انتظار کر لیں، 2-2.5 منٹ اوپر دیکھ لیں تاکہ پوری تسلی ہو جائے، پھر کھا لیں۔ لیکن 5 منٹ، 7، 8، 10 منٹ تک انتظار کرنا غلط ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ کھجور سے افطار کرنا افضل ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے بھی کر لیں، پہلے کھجور ہے پھر پانی ہے، پھر اس کے بعد جس مرضی سے کر لیں۔ مسجد میں افطاری کرنا، یہ بھی مسئلہ سنے، لوگ بڑے شوق سے مسجد میں افطاری کرتے ہیں، وہاں پہ اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں معتکف کے علاوہ کسی اور کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، مکروہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے کھانا مسجد میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، جو اعتکاف والے ہیں ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ مسجد ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ گھر پر افطاری کی جائے، خصوصاً افطار پارٹی مسجد میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں صفائی کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں افطاری کرنا بہتر ہے۔ اگر نماز کا ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی، نماز نکل جائے گی، اور رمضان کی نماز اس کو تو ثواب بھی کتنا زیادہ ہے، تو اگر اس کا ڈر ہے تو پھر یہ کہ صفائی کا خیال کرتے ہوئے وہاں پہ بیٹھ کے بندہ کر لے، لیکن بہتر یہ کہ گھر سے کر کے جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی افطاری کر لیں، کھجور اور دودھ اور پانی، اور اسے کھول لیں اور پھر مسجد چلے جائیں، آ کے پھر آپ کھا لیں آرام سے، کچھ جلد اس میں کیا ہے۔ اچھا افطاری کے وقت اجتماعی دعا، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے لیکن اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے، یعنی مل کے ایک ساتھ گروپ میں دعا ہو رہی ہے، ایک کوئی دعا کروا رہے سب آمین کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس کا التزام اور معمول درست نہیں، لہٰذا اس وقت میں انفرادی طور پر ہر شخص کو اپنی حاجت کے موافق دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، انفرادی دعا کریں، الگ الگ اپنی اپنی دعائیں مانگیں، اجتماعی دعا کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا دعا جو ہے افطار کی جو دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس میں زائد الفاظ ہوتا ہے، اللہم انی لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ہے نا، لیکن جو حدیث میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت بس یہ ہے، اور سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے روزہ کھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ فائدہ اس میں ایک چیز ہے کہ دعائے افطار میں وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یہ زائد الفاظ جو اکثر کیلنڈروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے، ٹی وی میں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، کہ الفاظ حدیث پاک میں نہیں ہے، اگرچہ ان کا معنی درست ہے، اس لیے منقول و معصور دعا پڑھنا یا باعث برکت ہے، اگر ان کلمات کو ساتھ ملائے تو اس میں سنت نہ کیجیے۔ اگر کوئی اس طرح پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی کوئی اختلافی معنی نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کہ جو سنت دعا ہے وہی پڑھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اچھا دعائے افطاری کی دعا جو کب پڑھنی چاہیے، بعض لوگ اس بات پر شور کرتے ہیں کہ یہ دعا افطار سے پہلے کی نہیں ہے بلکہ بعد کی ہے، روایات احادیث میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور عبارات علماء محدثین دونوں کی طرح کی ہیں، اس لیے یہ دعا پہلے پڑھنی جائے یا بعد میں، دونوں طرح درست ہے، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حدیث میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ پہلے کی ہے بعد کی ہے، تو پہلے بھی پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں، دونوں طریقے جائز ہے۔
اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، سنن ابی داؤد کی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، یہ بھی دعا اس کے اندر ملتی ہے، لیکن وہی ہے اللہم لک صمت ورزقنی افطرت، وہ دعا پڑھ لیں آپ بس، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ افطاری کے بعد یہ دعا مسنون ہے، یعنی جب افطاری آپ کر لیں پھر یہ دعا پڑھ لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ افطاری کرنے کے بعد ہے۔ وہ اللہم لک صمت والے اس کا افطرت پہلے پڑھ لیں، اور یہ پھر جب افطاری کریں پھر یہ پڑھ لیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں افطار کرے تو افطار کروانے والے کو یہ دعا دیں۔ اگر کسی کی اگر افطاری پارٹی جس طرح ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں ہوتی ہے، فیملیز میں ہوتی ہیں، ریسٹورنٹس وغیرہ میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، تو اگر آپ کو افطاری پہ بلاتے ہیں تو پھر آپ وہاں جا کے اس کو یہ دعا دیں، افطرہ عندکم الصائمون واکل طعامکم ابرار وصلت علیکم الملائکۃ، ٹھیک ہے، یہ دعا اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ اتنا کس کو ہوش ہوتا ہے، وہاں پہ سارے تو افطاری کرنے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ہاں اگر کسی کو یاد ہو اور اگر کوئی دے تو اچھی بات ہے، دینی چاہیے، سنت عمل ہے، حدیث میں ہے۔ اور جو دعائیں وغیرہ میں شیئر کرتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے اوپر، تو اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے، تو دینی چاہیے، اگر کسی کو یاد ہو تو دینی چاہیے، سنت عمل ہو جائے گا۔ تو یہ تھے کچھ مسائل جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آگے پہ تراویح کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح کا کچھ تھوڑا سا بتا دوں گا، اور پھر آخر میں اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو اس میں سے یہ امپورٹنٹ ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر کوئی آپ لوگوں کا الگ سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا، انسٹاگرام پہ پوچھ لیجیے گا، کہیں پر بھی پوچھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو جو وہ بتا دوں گا۔